جنگ بدر میں مسلمان تھوڑے 313، تو یہ مشرکین کو زیادہ نظر آئے، وہ گھبرا گئے، اور کافر 1000 تھے، وہ مسلمانوں کو تھوڑے نظر آئے، مسلمان دلے ہو گئے کہ یہ چند افراد تو ہے، کچھ بھی نہیں۔ اب وہ جو ٹیس ٹپاس کے ساتھ آئے تھے، بناؤ سنگار کے ساتھ ہو، فاخرانہ لباس ہو، شاہانہ ٹاٹ پاٹ ہو، دنیا کی زیب و زینت ہو، نجران کا وفد، اس پر بھی تنقید۔ اور یہ دنیا میں واحد جگہ ہے، احسن العلوم، جامع مسجد، احسن التفسیر، احسن الدراسات، احسن الاحادیث، احسن الفتاوی، حقیقی وہ مجازی ہے، اس میں تمام دیوبند کے خلاف فتوے موجود۔ یہ واحد جگہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں استغفار کر رہا ہوں، تو آپ تو داڑھی بھی مونڈ رہے ہیں، تو اگر ایک آدمی کہے کہ میں پلیٹ سالن میں ڈال رہا ہوں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیچے گرا رہا ہے، تو ہم کہیں گے ڈالنے کا کیا ہوتا ہے، ہم تو نیچے گرا رہا ہے۔ اور لوگوں میں یہ دم خم نہیں ہے، یہ واحد جگہ ہے جہاں صاف بتا دیتا وہ عالم کہ آپ نے اتوار کو پروگرام رکھا ہے، یہ عیسائیوں کا دن نہیں۔ کیا آپ کے علم میں اب تک ہفتے کے 7 دنوں میں یہ اندازہ نہیں ہوا کہ اتوار کا دن خالص عیسائیت پرچار کا دن؟ آپ بخاری کا ختم، حفظ قرآن کی تقریب پیر، منگل، بدھ، جمعرات کو نہیں رکھ سکتے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو مسلمان بھائی کی خیرخواہی اس میں ہے، طالب آ رہا تھا یا بھائی آ رہا تھا، بڑے شوق و ذوق سے 8 سوا 8 تک درس میں آنا آسان نہیں ہے، مگر قرآن مجید دائیں ہاتھ میں لینا چاہیے۔ وہ غلطی کر رہا تھا، خیال نہیں تھا، الحمدللہ یہی سے بتا دیا تو کتنوں کو پتہ چلے گیا۔ ایسا ایک جگہ تقریر کی میں نے، حضرت الشیخ مولانا مفتاح اللہ بھی صاحب نے، ان کا بھی بیان ہوا، میرا بھی ہوا۔ میرے بیان میں جھینگے کا رد ہوا، جھینگا مچھلی نہیں ہے اور اس کا کھانا ناجائز اور حرام ہے۔ تو وہاں امام مسجد نے تقریر کے بعد حضرت سے دریافت کیا کہ مکروہ ہے یا حرام ہے؟ تو مشہور ہے کہ مکروہ ہے، مولانا نے بھی کہا کہ مکروہ ہے، کہ حضرت شیخ کا تھوڑے تیز چلے۔ مجھے وہاں کے ایک نمازی نے کہا، میں نے کہا اتفاق سے کل رات کو فلاں جگہ بیان ہے، میں پھر یہ بات کروں گا، تم چٹ دے دینا چٹ پٹ۔ میں تقریر کے دوران پڑھ کے جواب دوں گا، تو انہوں نے چٹ دے دیا کہ اکثر علماء فرماتے کہ مکروہ ہے اور آپ حرام بھی کہتے ہو ناجائز بھی۔ تو میں نے چٹ پٹ کر جواب دیا کہ وہ جو مکروہ کہنے والے ہیں وہ جھینگا خوروں کے تھوڑے سے دوست ہیں، کہ خیر ایک کام کھاؤ ایک نہ کھاؤ، مکروہ کا تو یہ مطلب ہے۔ لیکن میں فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی کا ماننے والا ہوں، اور ان کا فتاوی رشیدیہ اردو زبان میں چھپا ہوا ہے، اس میں حرام اور ناجائز کا لفظ ہے، ناجائز اور حرام کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ اور میں نے کہا یہ کوئی مستبعد بات ہے؟ فتاوی عالمگیری جلد 5 فصل فی المکروہات یا فی الکراہیہ، وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَكْرُوهٍ عِنْدَنَا حرام، ہر مکروہ پر حرام کا اطلاق ہو سکتا ہے، تغلیظاً و تنبیہاً۔ بات صاف ہو گئی۔ مولانا نے فتاوی رشیدیہ منگوا کے دیکھا اور فرمایا اب آئندہ میں بھی حرام ناجائز ہو، میں بھی مجھے تو پتہ نہیں ناجائز۔ مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کو جب عبدالسلام بنگالی کے ساتھ جنگ اخبار میں لے دے ہو گئی، اخیر میں گیا، میں نے کہا ایک مضمون میں لکھ کے دیتا ہوں دیکھ لے۔ میں نے دیا، جب وہ شائع ہوا اس کے بعد کوئی جواب دوسرا نہیں ہے اس کے بعد۔
ناجائز اور حرام کریں. کمزور باتیں کیوں کرتے؟ جب تکڑی بات ہے تو کمزور نہ کریں.